فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صما بكما عميا فهم لا يرجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ مثلهم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، پس جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس تمام ارد گرد کی چیزوں کو جو اس کے آس پاس تھیں، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیریوں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، صمم، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمین، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کمزوریوں اور خامیوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ پچھلی 9 آیات کریمہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تک، ان 9 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چند بری خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں سے آگے یہ 4 آیات کریمہ ہیں رکوع کے ختم تک۔ ان 4 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ان کمزوریوں اور ان کی خصلتوں کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ یہ جو آج کے درس کے اندر 2 آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں، ان میں ایک مثال کا ذکر ہے اور اگلی 2 آیات کریمہ میں دوسری مثال کا ذکر ہے۔ یہاں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے جو اندھیرے میں ہے اور ہر طرف تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور وہ اپنا صحیح راستہ اور صحیح سمت معلوم کرنے کے لیے آگ روشن کرتا ہے، اور آگ روشن کر کے وہ دائیں بائیں کی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ دائیں بائیں کی چیزیں کیسی ہیں اور راستہ کیسا ہے اور سمت کس طرف کو ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے آگ روشن کی، اور پھر جب آگ روشن ہو گئی اور دائیں بائیں کا ماحول بالکل واضح ہو گیا، صاف ہو گیا، اور اسے راستے کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، تو فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر اس کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے یا ماحول کو سمجھنے کے لیے یا اپنی سمت متعین کرنے کے لیے صرف خارجی روشنی کافی نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کی روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ خارج میں تو روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن جو لوگ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں وہ دائیں بائیں کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو وہ اندھیروں کے اندر رہ گئے، اور اندھیر کے اندر سے کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ کیا کرے اور کس طرف کو جائے۔ روشنی موجود ہے لیکن آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے۔ یہ جو آگ روشن کی ہے، اس سے مراد ہے اسلام کا آ جانا، یعنی پہلے زمانے جاہلیت کی تاریکی تھی، شرک کی تاریکی تھی، گناہوں اور معصیتوں اور ظلمتوں کی تاریکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا آغاز فرمایا، دین اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی، آپ کی بعثت ہوئی، تو ایک جہان کے اندر ایک نور پھیلا، ایمان کا نور پھیلا، اسلام کی روشنی پھیلی، لوگوں کو پتہ چلا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہوئیں۔ اور اس دوران کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس روشنی کے اندر حق کو سمجھ لیا کہ یہ حق بات ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، اور یہ سمجھ لیا کہ دین اسلام حق کا راستہ ہے۔ یہ سمجھ لینے کے باوجود بھی ضد اور عناد کی وجہ سے اس کو سچے دل سے قبول نہیں کیا، تو ان کے اندر کی جو بصیرت تھی، جو ایک فطری طور پر انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے، دل کی آنکھیں، وہ دل کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب دل کی آنکھوں کا نور چلا گیا تو وہ اندھیروں کے اندر رہ گئے، اور انہیں کوئی سجائی نہیں دیتا کہ کس طرف کو جائیں۔ تو فرمایا کہ منافقین کی مثال ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی محنت اور تبلیغ کے نتیجے کے اندر اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، اور پورے مدینہ کے اندر آپ کے نور ایمان کی کرنیں پھیل گئی، پورا عالم جگمگا اٹھا۔ اور ایسے کے اندر کچھ یہودی اور کچھ دوسرے لوگ ایسے تھے
کہ جو آپ کی ذات کو اور آپ کی پیغمبری کو پہچان لیا اور دین اسلام کا حق ہونا بھی پہچان لیا، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، تو وہ جو ایک اندر کی بصیرت تھی اس کو کھو بیٹھے۔ جب وہ بصیرت چلی گئی تو اسلام کی روشنی تو پورے عالم کے اندر جگمگا رہی ہے، صدیوں سے جگمگا رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی۔ قرآن کا نور رہے گا، ایمان کا نور رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی برکات رہے گی۔ لیکن جن لوگوں نے ضد اور تعصب کی وجہ سے اپنے دل کی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، تو اب اس کے اندر اسلام کا یا نور ایمان کا کیا قصور ہے؟ سورج تو روز چڑھتا ہے، لیکن جو آدمی خود ہی اپنے آپ کو غار کے اندر چھپا لے، اندھیرے کمرے کے اندر بند کر لے، آنکھیں بھی بند کر لے، آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھ لے، تو اس کے اندر سورج کیا قصور ہے؟ وہ خود ہی سورج کی روشنی سے مستفید نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، اسم کی جمع ہے، بہرے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو سنائی نہ دیتا ہو یا جو کوئی خاص بات سننا نہ چاہتا ہو۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب کی بات سنتے ہیں، اور مطلب کی بات نہ ہو تو یہ بہرے مان جاتے ہیں، سنی کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ والے ہوں گے، یہ وہ والے بہرے ہیں، وہ بہرے ہیں، یعنی دین حق کی بات کو سننا نہیں چاہتے، یعنی کہ سن نہیں سکتے، سن سکتے ہیں لیکن سننا نہیں چاہتے۔ بکمن، گنگے ہیں، یعنی حق بات کو بولنا نہیں چاہتے، دنیا جہان کی باتیں کریں گے لیکن کوئی دین کی بات کسی دوسرے سے شیئر نہیں کریں گے، کوئی دین کا پیغام دوسرے تک نہیں پہنچائیں گے، کسی دوسرے کو خیر کی بات اور نصیحت کی بات نہیں کریں گے، باقی دنیا جہان کی ایران تران کی باتیں، امریکہ انگلینڈ کی باتیں کریں گے لیکن یہ بات نہیں کریں گے۔ اس باتوں کے اعتبار سے گنگے ہیں۔ عمیٌ، اندھے ہیں، دنیا جہان کی ساری کائنات دیکھیں گے لیکن جس چیز کو، جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پاک پر نازل فرمائی ہے، جو آپ کے فرامین ہیں، قرآن اور احادیث جن کو کہا جاتا ہے، ان کو نہیں دیکھیں گے، اس کے اعتبار سے اندھے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حق بات کو سننا نہیں چاہتے، حق بات کو بولنا نہیں چاہتے اور حق بات کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو ایسے لوگ کیسے پلٹیں گے؟ ایک آدمی منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو اور اس کی بینائی بھی نہ ہو، اس کی شنوائی بھی نہ ہو، اس کی گویائی بھی نہ ہو، تو اب اس کو کس طریقے سے واپس لوٹایا جائے؟ کیونکہ اگر نابینا ہے اور سنتا ہے تو اسے آواز دے کر بلایا جا سکتا ہے، متوجہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ بہرا ہے لیکن آنکھوں میں بینائی ہے تو اسے اشارے کے ذریعے سے متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی بہرا بھی ہے اور گنگا بھی ہے اور اندھا بھی ہے، تو ایسے شخص کو کس طریقے سے رہنمائی کی جائے، اس کو کیسے راہ راست کی طرف لوٹایا جائے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس قوت شنوائی نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے، تو قوت بینائی اس کے پاس ہوتی ہے، اور بینائی کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتا، پالتا اور سمجھتا، سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اور جس کے پاس بینائی نہیں ہوتی تو اس کے پاس شنوائی ہوتی ہے اور وہ سنتا ہے اور دوسروں کی بات کو سن کر متوجہ ہو جاتا ہے، یا اس کے پاس قوت گویائی ہوتی ہے، وہ دوسروں سے پوچھ کر راستہ معلوم کر لیتا ہے اور دوسروں سے پوچھ کر اپنے مطلب کی بات کو جان لیتا ہے۔ لیکن جس آدمی کے پاس یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو ایسے آدمی کے راہ حق کی طرف لوٹنے کی جو صورتیں ہیں وہ تقریباً ناپید اور ناممکن ہوتی ہیں۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ منافقین نے دیکھا کہ دین اسلام آیا ہے اور دین اسلام کے اندر جو ظاہری مفادات تھے ان مفادات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنے میں موت آ گئی اور اسی منافقت اور کفر کی حالت کے اندر موت کے منہ میں چلے گئے، اور وہ جو ایک ظاہری اعتبار سے جو ایک مفاد نظر آ رہے تھے اس سے بھی محروم ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو نجات تھی اس سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کا معنی جلانا بھی ہوتا ہے اور روشن کرنا بھی ہوتا ہے۔ آگ سے دو مقصد حاصل ہوتے ہیں، ایک حرارت کا اور ایک روشنی کا۔ تو یہاں پر چونکہ مقصد روشنی کرنا ہے اس لیے اس کا معنی روشن کرنا بھی ہے۔ روشن کی آگ، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، اس آدمی کے ماحول کو، اس کے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ویسے نہیں لے گیا ضد کی وجہ سے، خود انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، خود انہوں نے اپنی بصیرت سے کام نہیں لیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بصیرت اور فطری استعداد ختم ہو گئی۔ وَتَرَكَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کے دیکھتے نہیں ہیں۔ صُمٌّ، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌّ، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔